السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں پر ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص مکتبہ فکر ایسا بھی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اور ازواج کے بارے میں منفی پروپوگنڈا کرتا ہے اور ان کے بارے میں غلط افکار اور نظریات رکھتا ہے، جس کے لیے وہ قرآن اور سنت کو بھی غلط مفہوم میں، غلط پس منظر میں پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ انہی میں سے ایک مذہبی اسکالر سے کچھ خواتین اور مرد حضرات نے کال کر کے ان سے پوچھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اتنی بری تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں طلاق کیوں نہ دے دی؟ تو جس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، آپ انہی کے عالم کی زبانی ملاحظہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب نہیں تھا کہ اگر یہ برے ہیں آپ پہ واجب ہے کہ ان کو طلاق دینا، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دیا تو اس سے مطلب یہ اچھے لوگ ہیں۔ تو کہاں اس آیت میں لکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے یا کسی مسلمان پہ واجب ہے کہ اگر اس کی عورت اچھی نہ ہو تو اس کو طلاق دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عورت جو ہے بہت ہی بری عورت، کافر بری عورت، ہر طرح سے وہ اپنے شوہر کے وہ اذیت کرتی تھی، مخالفین کا ساتھ دیتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی طرح ان کو طلاق نہیں دیا آخر تک۔ تو یہ ان کو طلاق نہ دینا، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا سیرہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ برے پڑوسی ہیں تو ان کے برداشت کرو، تحمل کرو، برے رشتہ دار ہیں بس تحمل کرو اور برداشت کرو اور ان کو امر۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں انہوں نے دو دلیلیں دی۔ ایک تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 کوڈ کی، جس میں حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے جو کافرہ تھیں۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کو طلاق نہ دینا یہ ان کے فضل اور شرف پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ تو نبیوں کا اخلاق اور نبیوں کی سیرت کا حصہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی صبر کرتے تھے کہ جن کے اعمال اور افعال برے ہوتے تھے۔ تو ناظرین، ان دونوں دلیلوں کا جواب ہم دیں گے۔ ان میں سے پہلی دلیل جو انہوں نے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا، جن کا ذکر سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، جو اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا موازنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے، جس کی چار وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں مومنات میں سے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پہلے کی شریعتیں تھیں، پہلے جو نبیوں کے احکام تھے، ان میں کافرہ خواتین سے نکاح کرنا جائز ہوتا تھا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں، ہمارے دین میں، اس اسلام میں کافرہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کہاں ایک کافرہ عورتیں اور کہاں مومنات؟ ان کافروں کا مومنات سے کیا موازنہ یا مقابلہ؟ دوسری وجہ اس کے موازنے کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان کا موازنہ تو عام مسلمان خواتین سے بھی کرنا نہیں بنتا، جس کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کا احد من النساء، تم دیگر مسلمان خواتین میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، یعنی تمہاری منزلت، تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ دیگر مسلمان خواتین سے بھی تمہارا موازنہ کرنا نہیں بنتا، تمہارا موازنہ نہیں ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کا موازنہ عام خواتین سے نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا موازنہ کافرہ عورتوں سے کرنا یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ تیسری وجہ ناظرین اس موازنے کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، ان کے کفر اور ان کے جہنمی ہونے کی خبر خود رب کائنات نے دی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں امہات المومنین کے درجے پر فائز فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر اس کی صراحت موجود ہے جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، کہاں امہات المومنین کہ تمام مومنین مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کی مائیں، اور کہاں وہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیویاں؟ امہات المومنین کا موازنہ کافرہ عورتوں سے کرنا یہ ایک انتہائی بیہودہ اور ایک جاہلانہ عمل ہے کہ جو مسلمان تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ چوتھی وجہ اس موازنے کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں جو بیویاں ہیں،
کل قیامت میں جنت میں بھی وہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی، کیونکہ جو خاتون جس مرد کے نکاح میں انتقال کرتی ہے قیامت میں وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگر کوئی خاتون ایک سے زیادہ نکاح کرتی ہے تو اس کا انتقال جس مرد کے نکاح میں ہوگا وہ قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی۔ اس پر انشاءاللہ ہم اس موضوع پر الگ سے تفصیل سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے کہ کون سی خواتین جنت میں کن مردوں کے ساتھ ہوں گی۔ بہرحال یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں جو دنیا میں آپ کی بیویاں ہیں وہ کل بروز قیامت جنت میں بھی وہی آپ کی بیویاں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امہات المومنین پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی سے بھی نکاح کرنا حرام قرار دے دیا تھا۔ سورہ احزاب ہی کے اندر موجود ہے، جس کی آیت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میرے نبی کی بیویوں سے نکاح کرے۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے اس وجہ سے دیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جن کو امہات المومنین ہونے کا شرف بخشا ہے، کل بروز قیامت جنت میں بھی انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف اور مرتبہ اور فضل حاصل ہوگا۔ قیامت کے دن جنت میں بھی یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے کسی کے لیے بھی نکاح کرنے کو جائز نہیں رکھا، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین کے درجے پر قیامت کے دن جنت میں بھی فائز ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں اپنے سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں اور ایسے لوگوں سے سوالات کرتے ہیں۔ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، جب کافروں سے سوالات کرو گے تو جواب میں بدلے میں آپ کو کفر ہی ملے گا۔ اگر آپ کسی قادیانی سے سوال کرو گے تو آپ کو جواب میں ختم نبوت کے دلائل نہیں ملیں گے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اپوزٹ ہی دلائل ملیں گے۔ اگر آپ کوئلے کی کان پہ جا کے خریداری کرو گے تو آپ کو وہاں سے پھول اور موتی نہیں ملیں گے۔ تو اس وجہ سے ایسے بد دین اور بد مذہب لوگوں کو سننے سے گریز کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دین کے بارے میں رہنمائی بھی نہیں لینی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے دین کے بارے میں رہنمائی لینا اپنا دین اور اپنی آخرت برباد کرنے کے برابر ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر جو دوسرا اعتراض تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بیویوں کو جو طلاق نہیں دی، یہ ان کے فضل اور شرف پر دلالت نہیں کرتا، تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں اگر ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو انتہائی طویل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کے جواب کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کا